تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف الوی، تب کے وزیر اعظم عمران نیازی اور تب کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موو کیا جائے، اور یہ آرٹیکل 6 کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی سمت جو ہے اس کا درست تعین ہونا چاہیے، اور تاریخ کا درست ہونا بہت ضروری ہے کہ کل کو جس کا دل چاہے گا وہ فورن فنڈنگ بھی لے گا، جس کا دل چاہے گا اسمبلی بھی توڑے گا، جس کا دل چاہے گا وہ دہشت گردوں سے بھی ملاپ کرے گا، جس کا دل چاہے گا وہ IMF کی ڈیل کو سابوٹاج کرے گا، جس کا دل چاہے گا وہ اپنی فوج پر حملے بھی کرے گا۔ تو یہ جو جرائم کی فہرست ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اسمبلی توڑتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں پوچھتا، اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو ان تینوں اشخاص کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم پروسیڈنگز چلائیں گے، اور کابینہ سے منظوری کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کیا جائے گا۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ہمارے جو محنت کاش، ہمارے جو مزدور، ہمارے جو باہر رہنے والے تارکین وطن ہیں، اوورسیز پاکستانیز ہیں، بڑے محنتی لوگ ہیں، وہ روزی روٹی کما کے اس ملک کی ریمیٹنسز میں اضافہ کرتے ہیں، اس ملک کو ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، مگر کچھ مخصوص لابیاں وہاں موجود ہیں بیرون ملک جو نہ صرف پاکستان مخالف ایجنڈا چلاتے ہیں، وہ باقاعدہ سیپریٹسٹ موومنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ وہاں سے فنڈنگ ممنوعہ سورسز سے لیتے ہیں، وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کیمپینوں میں انوالو ہوتے ہیں، اور یہ ایلیٹ آف دی ایلیٹ ہے۔ جس طرح میں نے بتایا ابھی ایک پیچھے لنچ یا ڈنر ہوا جس میں زین قریشی صاحب تھے، اور وہ ایک اسرائیلی ارب پتی وہاں موجود تھا جو اسرائیلی آرمڈ فورسز کی بھی فنڈنگ کرتا ہے، وہ میں ابھی تصاویر بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ تو یہ مجھے بتائے نا کہ یہ باہر بیٹھ کے کیا کرتے ہیں۔ ہمارے جو بلو کالر والے، وائٹ کالر والے جو وہاں پہ جابز کرتے ہیں، زر مبادلہ بھیجتے ہیں، جو محنت کش ہیں، مزدور ہیں، جو بینکرز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، مگر مخصوص لابیاں وہاں پہ پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف عمل ہیں۔ حکومت نے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ قانون کے مطابق اگر بنتا ہوا تو پاسپورٹ بلاک کرنے پڑے، ID کارڈ بلاک کرنے پڑے، یہ تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے، اور اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کی جائے گی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے خلاف کہ یہ غداری کے مرتکب ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر فنڈنگ لیتے ہیں ممنوعہ سورسز سے، پاکستان کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں، پاکستان میں سیپریٹسٹ موومنٹس کو فنڈ کرتے ہیں، اور پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور دیکھیے، میں نے پہلے کہا ہم نے تحمل کا مظاہرہ کر کے دیکھا، بردباری کا مظاہرہ کر کے دیکھا، ہم نے کہا دانش مندی سے کام لیا جائے۔ ان تمام چیزوں کو ہماری کمزوری سمجھا گیا بدقسمتی سے کہ یہ تو بڑے کمزور ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالو تو یہ کہتے ہیں مساق معیشت کر لو ہمارے ساتھ، ان کی ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ڈالو تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، آؤ بیٹھ کے مل کے بات کرتے ہیں، یہ ملکی سالمیت کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، کہاں سے اترے۔ تو ان کو گالی دو، ان کو چور ڈاکو کہو، اور اپنے جب کرتوت نکلے تو پھر اربوں روپے کے توشہ خانہ کے تحائف ہیں۔ اب چیئرمین نیب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے، کیونکہ چیئرمین نیب نے کسی بزنس مین کو ٹارگٹ نہیں کیا، انہوں نے کسی ایز آف بزنس کو پروموٹ کیا اس ملک کے اندر۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب پریشر ڈال رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ توشہ خانہ کے کیسز سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں جو مادر پدر آزاد ہیں، جن کو نہ کسی ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، اور جو صرف منمانی پر اترے ہوئے ہیں کہ ہم نے ملک کو تباہ کرنا ہے، کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خان اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ تو یہ تمام معاملات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ حکومت نے یہ 4 بڑے فیصلے کیے ہیں، اور اس حوالے سے آگے ایک قانونی کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں 99 مقدمات میں نامزد ملزم محمد ساجد کی درخواست ضمانت پر سماعت، جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راجہ محسن اعجاز سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس سے متعلق سماعت ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے جو ملزم کی درخواست ضمانت تھی وہ واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی ہے۔
पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि मुलजिम को चरस फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि क्या मुलजिम के खिलाफ किसी खरीदार ने बयान दिया। इस पर पुलिस हुकाम की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिम को मुखबर की इतला पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम जो है वो एक टांग से माजूर भी है। दौरान समाअत मुलजिम से मुताल्लिक पुलिस की जानिब से ये इंकशाफ किया गया और ये भी कहा गया प्रोसिक्यूटर जो थे पंजाब हुकूमत की उनकी जानिब से कि मुलजिम 99 मुकदमात में नामजद है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से हैरत का इजहार भी किया गया और कहा गया 99 मुकदमात, क्या ऐसा कैसे मुमकिन है। प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि मौजूदा जो मुकदमा है वो 98 मुकदमा है और इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि इतने मुकदमात में गिरफ्तारी और फिर जमानत के लिए एक अरसा दरकार होगा। जस्टिस मलिक शहजाद की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि बंदा ईमानदार लगता है जिसको 98 मुकदमात में जमानती भी मिल गई। आमतौर पर तो एक मुकदमे में जमानती नहीं मिलता। इसके मौके पर जस्टिस जमाल की जानिब से मुलजिम के वकील से इस्तफसार किया गया कि क्या वाकई मुलजिम के खिलाफ 99 मुकदमात हैं। इस मौके पर जो मुलजिम के वकील थे उनकी जानिब से एतराफ़ किया गया कि मुलजिम के खिलाफ पहले चोरी के मुकदमे हैं और ये जो मुलजिम के खिलाफ मंशियात का पहला मुकदमा है। जस्टिस मलिक शहजाद का अपने रिमार्क्स में कहना था कि मुलजिम तरक्की करके चोर से अब मंशियात फरोश बन गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिम जिस रक्शे पर मंशियात समेत पकड़ा गया वो रक्षा भी चोरी का था और मुलजिम मंशियात का शापर हाथ में पकड़ कर फरोख्त कर रहा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि दलेर आदमी है, चरस हाथ में पकड़ कर खड़ा था। पुलिस की जानिब से कहा गया कि मुलजिम टांग से लंगड़ा होने की वजह से अक्सर जो है मुकदमात में पहचाना जाता है। मुलजिम के खिलाफ लाहौर के थाना रावी रोड में 12 मार्च 2024 को ये मुकदमा दर्ज किया गया था जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमानत से मुताल्लिक समाअत हुई है। मुहर्रमुल हराम में कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मरकजी जुलूस के रास्तों में बुलंद इमारतों पर रेंजर्स स्नाइपर तैनात किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी अपडेट कीजिए। आप भी बताएं कि मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एक जानिब मरकजी जुलूस के रास्तों पर बुलंद बाला इमारत पर रेंजर्स स्नाइपर तैनात है। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मरकजी जुलूस के रास्तों की जो निगरानी हो वो रेंजर्स के अलावा तो की मदद से रूट को भी क्लियर किया जा रहा है। इसके अलावा शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है और सिंध के जो भी दाखिली और खारजी रास्ते वहाँ पर कड़ी निगरानी के साथ साथ मुश्तबा कानून की तलाशी का अमल भी जारी है। और ये जो फ्लैग मार्च किया जा रहा है ये खत्म नबूवत चौक, अब्बास टाउन, बोला सवानी रोड से लेकर बहादुराबाद स्टेडियम रोड, दाऊद शरीकी और दीगर इलाकों में किया गया है। तर्जुमान रेंजर्स का ये कहना है कि अहम इमामबार का और जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना भी किया जा रहा है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अच्छा जी, इस वक्त एक खबर है वो शेयर कर लेते हैं। खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। तो बाबर मलिक से इसकी डिटेल जान लेते हैं। बाबर बताइएगा जी, क्या वजह है इसकी? आज अडियाला जेल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के लाहौर में दर्ज मुकदमात की समाअत के लिए यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ार में सुबह सवेरे ही लाहौर मुंतकिल कर दिया गया था और उन्हें वहाँ पे इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो पेश किया गया जो जेल के अंदर समाअत होगी। दूसरी जानिब आज रावलपिंडी अडियाला जेल में 9 मई के ही 14 मुकदमात की समाअत थी और इस मुकदमात में जो है दीगर मुल्जमान में बानी PTI में शाह महमूद कुरैशी भी इसमें शामिल थे। शेख रशीद अहमद शिबली, फराज और कंवल शोजब सरताज को दीगर आज अडियाला जेल में पेश हुए, लेकिन अदालती अमले ने इनकी हाजिरी लगाई क्योंकि जज जो है वो यहाँ पे नहीं आए और इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत रावलपिंडी में उन्होंने एक समाअत की थी। वो कमरा अदालत में थे जहाँ पे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशारत राजा जो है वो पेश हुए। इनके खिलाफ 14 मुकदमात की जो है 9 मई के मुकदमात की समाअत अभी कमरा अदालत में जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका बाबर मलिक। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। आबिद खान आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, आज जो है वो थाना शादमान को नज़र करने के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार किया जिसके बाद अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के जो गवाहान हैं उनको तलब कर लिया। अदालत ने मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। शाह महमूद कुरैशी पर यह इल्ज़ाम है कि 9 मई को उन्होंने अवाम को बगावत पर उकसाया
اور لوگوں کو اس بات کا وہ کروایا کہ وہ جا کر حملہ کریں اور جلاؤ گراؤ کریں. اس پر جو ہے ایک ضمنی چالان جمع کروایا گیا تھا جس میں آج جو ہے وہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. جی بہت شکریہ عابد. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شیر افضل مروت پر راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کا کیس. سول عدالت نے شیر افضل مروت کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک سے. جی اپڈیٹ کیجیے. آجیہ ڈسٹرکٹ کورٹ جوڈیشل مجسٹریٹ ڈاکٹر ممتاز گجرا نے پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. شیر افضل مروت کے خلاف وارنٹ گرفتاری تھانہ نصیر آباد میں ایک درج مقدمے میں درج کیے گئے ہیں. تھانہ نصیر آباد میں آر ڈی اے کی جانب سے شیر افضل مروت کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا. شیر افضل مروت کو گرفتار کر کے 30 جولائی کو پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا. شیر افضل مروت پر تھلیاں موٹر وے انٹرچینج کے قریب پلاٹ پر غیر قانونی تعمیرات کا الزام تھا جس کے تحت آر ڈی اے کی جانب سے تھانہ نصیر آباد میں شیر افضل مروت کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور وہ پیش بھی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. پی ٹی آئی کو عدالتی حکم کے باوجود جلسے کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب یہ سماعت کر رہے تھے جو کہ پیر تک ملتوی ہو گئی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسین احمد چودھری سے. جی اپڈیٹ کیجیے. جی دیکھیں، پی ٹی آئی کی 6 جولائی جلسہ منسوخی کے چیف کمشنر کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور یہ توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے 40ویں تک جو ہے وہ تقاریب جاری رہیں گی. محرم کی 40ویں کو چھوڑیں، ڈبل 40واں کر دیں، لیکن اگلے ماہ اسٹیٹ ایونٹس آ رہے ہیں. کیا 14 اگست کی جو تقاریبیں کیا آپ نے منسوخ کی ہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. نمائندہ وزارت داخلہ نے کہا کہ جو محرم کے بعد جو ہے وہ یہ بے شک جلسہ رکھ لیں. اس دوران جو تحریک لبئی کا جو جلسہ تھا اس حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے. جسٹس میاں گل نے کہا کہ کیا فیض آباد میں دھرنا چل رہا ہے، جس پر شعیب شاہین نے کہا کہ جی 3 دن سے چل رہا ہے، کیا وہ ان کو کیا ان کی اجازت سے چل رہا ہے. جس کے بعد عدالت نے دونوں فریقین کو جلسے کے معاملے پر بیٹھ کر معاملہ حل نکالنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ جو آئندہ سماعت ہوگی وہ پیر کو ہوگی اور چیف جسٹس کی عدالت میں سماعت مقرر ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ میں جلسے کی اجازت دے رہا ہوں تاہم آئندہ سماعت تک دونوں فریقین مل بیٹھ کر فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. ہم بات کر لیتے ہیں سینئر ان کا پرسن کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کاشف صاحب، وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے جا رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں، جو غصہ ابھی حکومت کا نظر آیا مجھے تو خیر یہ پاگل پانی نظر آتا ہے، لیکن جس غصے سے یہ ساری پریس کانفرنس ہوئی اور یہ پابندی لگائیں گے اور ریفرنس بھیجیں گے کا لگتا ہے کچھ نہ کچھ لینا دینا اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہے جو 2 دن پہلے آیا مخصوص نشستوں کے کیس پر جس میں تحریک انصاف کو یہ نشستیں دی گئی ہیں. لگتا یہ ہے کہ وہ جو بھی پلان تھا حکومت کا اس وقت کوئی ایک پلان یہ ہوتا ہے کہ نشستیں ہمارے پاس ہیں، فیصلہ اگر ہمارے حق میں آیا تو پھر قانون آئین میں ترمیم کریں گے، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ پلان اب پلان بی کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اب اتنا ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی جائے کیونکہ کچھ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو بھی انہوں نے واقعات بتائے ہیں کہ آئی ایم ایف کے خط پر کوئی کیس ابھی تک نہیں ہے. سائفر کا کیس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں. فورن فنڈنگ کا ایک کیس ہے اور وہ اگر آپ کاغذات کو تفصیل سے پڑھیں تو ظاہر ہے باہر کی فنڈنگ تو ہے لیکن وہ $50 $100 $200 والی فنڈنگ ہے. ایٹ بیسٹ حالانکہ میں جب پورے کاغذات پڑھے تھے $500 یا $1000 کسی نے زیادہ دے دیے ہوں گے. جو سب سے زیادہ پیسے آئے تھے عارف نقوی صاحب کا وہ ٹون جو بھی کرکٹ کلب کی بات کر رہے تھے ادھر سے زیادہ پیسے ملے. لیکن یہ سارے معاملات ایسے نہیں ہیں جن پر کو آرٹیکل 6 لگایا جائے یا پارٹیوں پہ پابندیاں لگائی جائیں. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط تھی، اس وقت بھی سب نے کہا غلط ہے. سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی کہہ کے یہ کر دیا. اسی طرح سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو غیر آئینی غیر قانونی کہا. کیا آپ کل آرٹیکل 6 آپ الیکشن کمیشن پہ لگا دیں گے؟ عموماً فیصلے ہوتے ہیں، ادارے فیصلے کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں اور اگر وہ آئین سے متصادم ڈکلیئر کر دیا جائے کسی چیز کو اس پر آرٹیکل 6 نہیں لگایا جاتا. آرٹیکل 6 بڑی واضح اس کے لیے ٹرمز یا کنڈیشنز موجود ہیں آئین میں کہ اگر آپ نے آئین توڑا ہے اس کے اوپر تو کسی نے نہیں آج تک آرٹیکل 6 لگایا کہ آپ نے آئین کو سسپینڈ کیا ہے، ایبروگیٹ کیا ہے، ملک کے خلاف کیا ہے. سائفر کے کیس میں تو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں جب کیس گیا تھا ضمانت کے لیے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب تک بیرونی طاقت کا کوئی نفع نہ ہو کسی ایکشن میں تو وہ اس پر وہ لاگو نہیں ہوتا.
لیکن اب یہ حکومت کی جانب سے باہر آنا، مجھے تو یہ سیاست میں لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ناکامی، وہ کچھ زیادہ ہی اس کو ریاکٹ اینڈ رسپونڈ کر رہے ہیں، جو مخصوص نشستوں کے جانے سے ان کی 2/3 اکثریت چلی گئی ہے اسمبلی سے. ایسا لگتا ہے کہ اب یہ حکومت دوسرا پلان بی کی طرف، مقصد ہمیشہ سے یہی تھا کہ کس طرح تحریک انصاف کو یہ جو کہہ رہے ہیں نا بچانا ہے ہمیں، آئین کی سالمیت کے لیے کام ہو رہا ہے یہ سارا. وہ جو عطا طارق صاحب کہہ رہے تھے، مجھے نہیں لگتا یہ ملکی سالمیت کا کام ہے. آئی تھنک یہ سیاسی سالمیت، حکومتی سالمیت، یہ جو غصہ ہے، یہ جو ایک کنفرنٹیشن عمران خان کے اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے، یہ زیادہ معاملہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ سیاست بچانی ہے. اس فیصلے کے ذریعے حکومت شاید بچ جائے کہ ہم یہ کس طرف لگا دیں، ساروں کو پابندی لگا دیں تو حکومت بچ جائے گی. مجھے تو اس میں کوئی نام منطق نظر آتی ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے کسی کام کے پیچھے، اس کے پیچھے کوئی بیسز ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا فیصلہ، یہ بچوں کی گیم ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ لگتا ہے لوڈو کھیل رہے ہیں جس میں جس کا دل کرتا ہے کہ ہم اب یہ چال چل دیں گے، اب یہ چال چل دیں گے. از اٹ دیٹ سمپل؟ یہ ملک ایسے چلے گا کہ آپ کا دل کیا ہم اس پر پابندی لگا دیں گے، ہم اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دیں گے اور جہاں لگنا چاہیے وہاں لگاتے نہیں. پرابلم کہاں پہ آ گئی؟ پرابلم وہاں پہ آ گئی اتنی بڑی پریس کانفرنس میں جب سارا سن رہا تھا، کبھی ماؤں بہنوں کا ذکر کیا. کل صنم جاوید کو ضمانت ہوئی، آپ نے باہر سے دوبارہ اس کو اٹھا لیا. یہ کسی کی مائیں بہنیں نہیں ہیں. مجھے تو ان کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ مائیں بہنیں سے اس وقت ایشو ہے جب وہ ان 2 سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے خاندان کی عورتوں کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے، وہ ماؤں بہنوں کے اوپر وار ہے. ورنہ باقی پاکستان کی مائیں بہنیں جن کو آپ نے سڑکوں پہ گھسیٹا، جن کو گھروں میں گھس کے آپ نے ان سے بدتمیزیاں کی، یا وہ کسی کی مائیں بہنیں نہیں ہیں. مجھے تو اس وقت صرف یہ میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ آخر یہ لوگ سوچتے کیسے ہیں؟ واٹ آر دے تھنکنگ؟ مجھے پتا ہے کہ پیچھے سے کسی نے دھمکی دے کے کہا ہوگا جا بیٹا چڑھ جا، اللہ بھلی کرے گا. وہ اللہ بھلا کرے گا، لیکن کم از کم فیصلہ کرتے وقت تھوڑا عقل سے، تھوڑا دانش سے کام لیتے ہیں. بار بار انہوں نے اپنی پریس کانفرنس 4-6 دفعہ دانش مندانہ فیصلوں کا ذکر کیا. آپ کو یہ اس میں کوئی دانش نظر آتی ہے؟ اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب لوگ دیکھ رہے ہیں ٹویٹر، وہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے کہ ٹویٹر دیکھتے ہیں، تو یہ ایک سیاسی جماعت کی مقبولیت بھی آپ ان کو پتا ہے کہ وہ مقبول ہے، تبھی اس طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں. یہ طریقے انصاف ایک مقبول سیاسی جماعت. کب تک اس ملک میں مقبول سیاسی جماعتوں کو آپ اس طرح پابندیاں لگاتے رہیں گے؟ کب تک آپ اس طرح کے گیمیں کھیلتے رہیں گے اس ملک میں؟ ظاہر ہے یہ تو اپنے پرسنل سروائیول کی لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ اب لگا ایسے کہ وہ کیس بھی ختم ہو گیا عزت کا، یا اتنے گھٹیا کیسز بنا کے آپ نے سزائیں دی، اور پھر آپ کے پاس اتنی اوڈیسٹی، آپ اس کو عزت کا نام لے کے ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، جس سے آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ جان چھڑاتے ہیں کہ نہ وہ غلط ہے، پھر کیس وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن انفارمیشن منسٹر صاحب نے اس کو بھی حوالہ دیتے ہوئے ڈیفینڈ کیا، اور ایسا لگا جیسے وہ بڑا غلط فیصلہ ہوا عزت کے کیس میں. یعنی کیا سوچ رہے؟ میری تو سمجھ سے باہر یہ سوچ کیا رہے ہیں. ہمیں دس از لیک آف تھنکنگ، دس از دے آر ڈیوائڈ آف اینی تھنکنگ رائٹ ناؤ. مجھے لگتا ہے کہ یہ بس ایک فیصلہ ہو گیا کہ اس پی ٹی آئی سے جان چھڑانی ہے کسی طرح، یا اس کے اوپر مزید پریشر ڈالنا ہے. یہ باہر آ گیا تو ہم جائیں گے. اب اس کو اندر رکھنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری ایک کوشش ہو رہی ہے. آرٹیکل 6 لگانا اتنا کام ہے، سپریم کورٹ جائے گا، سپریم کورٹ کے سامنے دلائل رکھنے پڑیں گے، بتانا پڑے گا کہ آپ ملک کے خلاف آخر ایسی کیا چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ پابندی لگانا چاہتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے کہ 8-5 کا فیصلہ آ چکا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ اس طرح کی پابندی کس طرح لگائے گی ایک سیاسی جماعت کو، اور کس بنیاد پر. سائفر جو کیس ہی ختم ہو چکا، آئی ایم ایف کے فون کال جس کے اوپر آپ نے کیس ہی کوئی نہیں بنایا، اور فورن فنڈنگ جس کے اوپر آلریڈی کیس عدالت میں چل رہا ہے، جب تک یہ فائنالٹی نہیں اختیار کرتے کیسے آپ پابندی لگا سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پلان اے ناکام ہوا ہے، اب یہ پلان بی کی طرف جا رہے ہیں. اب لوگ توڑے جائیں گے. پچھلے 2 دن سے سن رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. کس ملک میں رہتے ہیں؟ اس میں جمہوریت کدھر رہ گئی ہے؟ مجھے یہ صرف سمجھا دیں، اس ملک میں جمہوریت صرف نام کی رہ گئی ہے. الیکشن بھی جس ملک میں آپ الیکشن اس طرح کا ہو کہ ووٹ کسی اور کو ڈالے جائیں اور ایک تھرڈ پارٹی، تیسرے نمبر کی پارٹی جب حکومت بنا لے، تو پھر اسی طرح کے فیصلے ہوں گے. ایسی ہی جمہوریت اس ملک میں رہ گئی ہے. I just don't know where this will go. اوکے کاشف صاحب، آپ سے مزید بھی اس پہ سوال کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن بھی اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خاور صاحب، پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریویو میں بھی جانے کا کہا ہے، آرٹیکل 6 بھی. تو پہلے تو اپنا انیشل ریئیکشن دے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟
دیکھیں میرا انیشیل ریئیکشن اس فیصلے کے اوپر ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب ماہر قانون عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عابد صاحب بہت شکریہ ہر سے گفتگو کرنے کے لیے. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ایز پارٹی بین کرنے جا رہی ہے. آپ بتائیے بینگ لا ایکسپرٹ کہ وہ کیا شواہد ہوتے ہیں کہ جو ایک پارٹی کو بین کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں یا حکومت پریزنٹ کرتی ہے؟ عابد صاحب. ہلو جی عابد صاحب کین یو ہیئر می ناؤ؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. اب میں آڈیبل ہوں؟ نہیں مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. اوکے ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں عابد صاحب. تب تک ہم جو ہے آپ ناظرین تک یہ اہم معاملہ پہنچاتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کو بین کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے کیس لانے کا فیصلہ کر چکی ہے. عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی اور جس میں انہوں نے نہ صرف پارٹی بین کے حوالے سے بات کی بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق صدر عارف الوی، سابق اسپیکر قاسم سوری اور بانی پی ٹی آئی پر آرٹیکل 6 کا ریفرنس بھی دائر کیا جائے گا اور مخصوص نشستوں کے حوالے جو کیس ہے اس پہ ریویو پہ بھی جایا جائے گا. تو عابد زبیری صاحب اب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ اب آڈیو کلیئر ہے سر؟ جی عابد صاحب. جی فرمائیے، سوال پوچھ لیجیے، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی پہلے. اوکے اچھا عابد صاحب، یہ جو جا رہی ہے حکومت بین کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو، آپ ایز اے لا ایکسپرٹ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا شواہد ہوتے ہیں جو حکومت پریزنٹ کرتی ہے کہ جی یہ وہ معاملات ہیں اور اب ہم پارٹی کو بین کریں گے؟ دیکھیے جو مین گراؤنڈ جو حکومت لے سکتی ہے اس میں کسی پارٹی پہ پابندی لگانے کے لیے، جس کو 15 دن کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے ریفرنس داخل کرنا ہوگا، سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی. آرٹیکل 17 آپ کا پرووائڈ کرتا ہے کہ اس طرح بین اگر کر بھی دیں تو وہ جب تک سپریم کورٹ آپ اس کو اپہولڈ نہیں کرتی تو آپ کسی پارٹی کو بین نہیں کر سکتے. لیکن اسی کے اندر دیا ہوا ہے کہ جیسے ایسے پارٹی جس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے یا وہ ٹیررزم میں مطلب انوالوڈ ہے، جس پہ پروف ہو گیا ہو کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ضروری ہے. لیکن یہ کوئی بھی کورٹ ہو وہ یہ دیکھے گا کہ پچھلے 2 سال سے اس پارٹی کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ابھی ہر طرح سے ان کے لیڈر کو جیل میں رکھا ہوا، ان کی رہائی حکم ہوتی ہے تو کسی اور جعلی کیس میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھیں گی کہ اس کا یہ میلافائڈ، یہ مطلب کہ یہ بدنیتی پہ مبنی فیصلہ ہوگا اور یہ اندر ڈکٹیشن یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے کہ جہاں سے جو حلقے جو چاہتے ہیں اس پارٹی پہ بین کر لگانا، جو بات ہم کافی دنوں سے سن رہے ہیں وہ اس کا اثر کر رہے ہیں. اب انہوں نے دیکھا جو فیصلہ آیا یہ اس کا یہ جو ریزرو سیٹس کا، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو اب کس طرح سے ان سے نجات حاصل کی جائے تو ان کو ہم بین کر دیتے ہیں. لیکن ان کو حاضر دوسری بات ایک اور چیز بھی سننے میں آ رہی تھی کہ آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے. تو آرٹیکل 6 تو اس طرح سے نہیں لگتا، آئین کو توڑنے کے لیے اس کے بہت سخت شواہد ہیں. اور دوسری بات ہے وہ ہمارا ہائی ٹریزن ایکٹ ہے 1973 کا، اس کے اندر جب تک نہیں آتے اس طرح سے کسی پہ آرٹیکل 6 بھی نہیں لگتا. عابد صاحب جو عطا تارڑ صاحب نے جو شواہد پریزنٹ کیے ہیں، ڈو یو تھنک کہ وہ انف ہوں گے عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے؟ اور یہ اس وقت جو ٹائمنگ ہے یہ سارا چیز کرنے کی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے، آپ کے ساتھ میں خود ایک سوال آپ سپوز کرتا ہوں. 9 مئی کے موسٹ پرابلی ان کو 9 مئی کے معاملے میں کہیں گے کہ جی 9 مئی کے انوالو تھے ہمارے ملک کے، اس میں 9 مئی میں آج تک کس ٹیررزم کورٹ میں ایک کنوکشن ملی ہے کسی آدمی کو؟ آپ بتائیے. بالکل آج تک نہیں ہوا. یہ حکومت کا پروسیکیوشن تو ان کے پاس ہے، تو انہوں نے آج تک کس عدالت میں ثابت کیا ہے کہ پی ٹی آئی یا اس کے لیڈران 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں؟ کسی عدالت میں نہیں ابھی یہ پروف ہوا. 103 لوگ ملٹری کسٹڈی میں، اس کا کیس بھی سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اتنا آسان کا کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے. یہ پچھلے زمانے میں بھی بین لگتے تھے پارٹیز میں. جماعت اسلامی کو بین کیا گیا ایوب خان صاحب کے زمانے میں 1964 میں. سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا اس آرڈر کو، ان کے اوپر جو بین لگا تھا. پھر بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے میں، شہید بھٹو کے زمانے میں بین لگا اس پہ نیشنل عوامی پارٹی پہ، اس کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا. 50s میں آئی تھنک کمیونسٹ پارٹی کو بھی بین کیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. عدالت نے آج تک کسی بین کو مطلب پولیٹیکل پارٹی جو آپ دیکھیے ایک بڑی پارٹی ہے جو الیکشن بھی جیتی ہے اور اس سے الیکشن آپ نے چھین لیا، اس سے ریزرو سیٹ چھین لی تھی آپ نے اس کے بلہ چھین لیا ان سے نشان، اس کے باوجود آپ اس کو ختم کرنے میں ناکام رہتے. انہوں نے کہا کس طرح سے ختم کریں، ان پہ بین کر دو تاکہ یہ فارغ ہو جائیں. لیکن سپریم کورٹ ہے، آئین و قانون کے تحت انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ جو یہ انہوں نے ڈیکلیریشن دیا ہے کہ یہ پارٹی پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اس کو آ کے ان کو ثابت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. سیمنٹ ڈیلرز نے ملک بھر میں ہڑتال شروع کر دی. چیئرمین چودھری ساجد کہتے ہیں ڈیلرز نے سیمنٹ سپلائی غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے انجم وہاب سے. جی اپڈیٹ کیجیے.
بالکل ایسا ہے کہ پیٹرولیم ڈیلر سلام انسٹیٹیوٹ کے بعد اب سیمنٹ ڈیلر نے بھی بیجا ٹیکس کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا اور انہوں نے سیمنٹ کی سپلائی بند کر دیا، ڈپوز بند کر دیے گئے ہیں۔ بھاری ٹیکسز اور پوائنٹ آف سیل کی وجہ سے سیمنٹ انڈسٹری سیمنٹ کی ڈسٹریبیوٹر کاروبار کرنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں سیمنٹ ڈسٹریبیوشن کے کاروبار پر عائد بھاری ٹیکسز کی وجہ سے سیمنٹ ڈیلر کا کاروبار کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان سے سیمنٹ ڈیلر ایسوسیشن چودھری ساجد کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف سیل کے لیے سیمنٹ پر فاسٹ موونگ کنزیومر کا قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ ایف بی آئی کی طرف سے سیمنٹ ڈیلر اور ریٹیلر پر پوسٹ سسٹم کا زبردستی نفاذ کرنے پر احاطہ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات میں ڈسٹریبیوشن کا کاروبار جاری رکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے آتی ہڑتال کر دی گئی ہے اور یہ غیر معینہ مدت کے لیے، اور تعمیراتی صنعت بھی اس سے مشکلات کا شکار ہوگی سیمنٹ کی سپلائی معطل ہونے سے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ انجم۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں تحقیقات کے لیے نیب ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی ہاں، نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گزشتہ روز احتساب کی خصوصی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ہدایت جاری کی تھی کہ نیب جو ہے ان سے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ تحقیقات کر سکتے ہیں، جیل کے اندر ان کو کہیں منتقل نہیں کیا جا رہا۔ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کا آج پہلا روز ہے، اور پہلے روز نیب کی جو ٹیم ہے نیب کے اے ڈی اسسٹنٹ ڈائریکٹر مستنصر امام کی سربراہی میں اڈیالہ جیل پہنچی ہے، اور وہ اس وقت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش کر رہی ہے، جس میں توشہ خانہ سے متعلق جو سوالات انہوں نے کیے، تحفے تحائف کے حوالے سے جو الزامات عائد کیے گئے تھے، اس حوالے سے واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ بابر ملک۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ، حلف نامے آج جمع ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے اب تک 35 ارکان پی ٹی آئی سے وابستگی کا حلف نامہ جمع کرا چکے ہیں۔ آج تمام بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق 41 ارکان قومی اسمبلی کو بیان حلفی دینے ہیں۔ آزاد ارکان کو 15 دن میں پارٹی وابستگی ظاہر کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن کو 7 دن میں وابستگی کرنی ہے۔ سندھ کے 9 ایم پی ایز نے بھی وابستگی سرٹیفکیٹ پارٹی کو جمع کرا دیے۔ پنجاب سے 100 سے زائد ارکان اسمبلی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت کی پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ سے متعلق مشاورت جاری ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ سینٹرل کانٹریکٹ کی مدت 1 سال کے لیے ہوگی، رقم فی الحال کم نہ کرنے کا فیصلہ کانٹریکٹ کی کھلاڑیوں کی پرفارمنس اور فٹنس پر ہر سال جائزے سے لیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد ملک سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی شہزاد، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت لاہور میں 3 گھنٹے طویل جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے، اور کرکٹ ٹیم اور ان کی کارکردگی بہتری کے لیے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ گیری کرسٹو اور جیسن گلیسپی بھی سلیکشن کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ہر کھلاڑی کا ہر 3 ماہ بعد فٹنس ٹیسٹ لازمی ہوگا، جبکہ کھلاڑی کو لازمی ڈومیسٹک کرکٹ ہر کھلاڑی کو لازمی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا ہوگی۔ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کے طریقہ کار کو سلیکشن کمیٹی حتمی شکل دے گی، جبکہ سینٹرل کانٹریکٹ کی رقم فی الحال کم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سینٹرل کانٹریکٹ کی مدت 3 برس کی بجائے 1 برس کے لیے کر دی گئی ہے۔ کانٹریکٹ کا کھلاڑیوں کی پرفارمنس اور فٹنس پر ہر برس جائزہ لیا جائے گا۔ سینٹرل کانٹریکٹ کی مختلف کیٹیگریز میں کھلاڑیوں کی شمولیت وضع کردہ طریقہ کار کے تحت ہوگی، جبکہ لیگز کھیلنے کے لیے بھی این او سیز کے اجراء کا ٹیکنیکل طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ طریقہ کار پر پورا اترنے والے کھلاڑیوں کو این او سیز کا اجراء کیا جائے گا، جبکہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا فٹنس اور پرفارمنس کے معیار پر پورا اترنے والے کھلاڑیوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا، جبکہ معیار پر پورا نہ اترنے والے کھلاڑیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والے کھلاڑی کے خلاف 0 ٹالرنس کی پالیسی ہوگی۔ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ ٹیم کے اندر یونٹی اور اتفاق نظر آنا چاہیے، گروپنگ کرنے والے کھلاڑیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ NA48 کے نتائج کے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں سماعت ہوئی۔ نون لیگ کے MNA راجہ خرم، شہزاد نواز اور دیگر پیش ہوئے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل میں چیف جسٹس کے احکامات پڑھ کر سنائے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسین احمد چودھری سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔
جی دیکھیے MA48 سے متعلق الیکشن اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے اور الیکشن ٹریبیونل کے جج طارق محمود جہانگیری نے سماعت کرتے ہوئے جو ہے وہ ریمارکس دیے ہیں کہ اگر چیف جسٹس کی عدالت سے ریمارکس نہ آتے تو 1 ہفتے میں فیصلہ ہو جاتا. EMS سسٹم پر ابھی تک جو ہے وہ ریکارڈ جمع نہیں ہوا. وکیل شعیب شاہین کی جانب سے بتایا گیا ہے تاہم الیکشن ٹریبیونل کی حد تک جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے گزشتہ ہفتے جو ہے وہ اسٹے آرڈر جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ سماعت جاری رکھ سکتا ہے لیکن ٹرائل نہیں کر سکتا. الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کیونکہ ہمیں کارروائی سے روکا گیا ہے آئندہ سماعت 22 جولائی کو ہوگی لہٰذا ہم یہ کیس 24 جولائی تک ملتوی کر دیتے ہیں. اس دوران اگر اسٹے ختم ہو گیا تو کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. پیٹرول 7 روپے 67 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کرنے کی تجویز سامنے آ گئی ہے. انجم وہاب آگاہ کیجیے. جی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پیٹرولیم آئل ریفائنریز نے اپنی کیلکولیشن کیا جس کے تحت پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے کی تجویز حکومت کو بھیج دی. 1 لیٹر پیٹرول 7 روپے 67 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز دی ہے اور 265 سے بڑھ کر یہ 273 روپے 28 پیسے ہو جائے گا. جبکہ 1 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل 3 روپے 72 مہنگا کرنے کی تجویز دی ہے جس کے بعد 281 روپے 17 پیسے کا ہو جائے گا. جبکہ 1 لیٹر مٹی کا تیل 2 روپے 39 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز دی ہے. اس کا کہنا ہے کہ لائٹ ڈیزل میں بھی 1 روپے تک مہنگا کرنے کی تجویز ہے. یہ تمام انہوں نے کیلکولیشن کرنے کے بعد اس کی جو تمام تجاویز ہے حکومت کو بھجوا دی. بہت شکریہ انجم. بالکل، اور آج منڈے ہے تو ذرا بتا دیتے ہیں جی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت آغاز ہوا ہے. 1101 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور 100 انڈیکس 81,046 پوائنٹ پر ٹریڈ کر رہا ہے. چلیں جی، تو خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اٹس اے گڈ تھنگ. تو بھائی خرم صاحب ایک وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے کتنے ہو گئے ہیں اور باقی اسٹاک مارکیٹ تو اچھی پازیٹیو جا رہی ہے. دیٹس اے گڈ نیوز. جی بالکل. دیکھیں ابھی جو IMF کا اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہوا ہے پرسوں فرائیڈے والے دن جو اس کی خبر آئی ہے یہ اس کا ایک امپیکٹ ہے. انویسٹر جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ IMF کا ایگریمنٹ ایک تو اسٹاف لیول جلدی ہوا ہے ایکسپیکٹیشن سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے جو بورڈ IMF کا بورڈ ہے وہ اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پاس کر دے اور پھر ہمارا جو یہ لمبا پروگرام ہے لارجسٹ پروگرام ہے یہ ہو جائے. اس کے ساتھ کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی فنڈنگ ہمیں مل سکتی ہے جس کے ایڈیشنل 1.4 یا 1 بلین ڈالرز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کا جو ہے آپ کو یعنی کہ سپورٹ ساری مل رہی ہے دنیا سے IMF سے. لیکن اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں کس طرح سے اپنے ریفارمس کرتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کیسے کرتے ہیں. ایک اور موقع آپ کو مل رہا ہے اور یہ 25واں پروگرام ہے جو کہ آپ کو ملنے جا رہا ہے. میرے خیال میں اس کی وجہ سے انویسٹر کا کانفیڈنس تھوڑا بڑا ہے اور مارکیٹ میں اس کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے. سو یہ تو ایک کہتے ہیں نا اچھا آغاز بھی ہوا ہے. تھینک یو سو مچ خرم، آپ ہمارے ساتھ تھے، صورتحال پہ بات کر رہے تھے اور یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے ہے. اور دیکھیں جی اب مسلسل ہم جب بھی منڈے کے دن آپ کے سامنے آتے ہیں تو مثبت آغاز ہوتا ہے منڈے سے. اہم خبر آپ کو دیں، صنم جاوید کو ڈسچارج کرنے کا ڈیوٹی مجسٹریٹ کا فیصلہ FIA نے چیلنج کر دیا. سیشن کورٹ نے فریقین کو 18 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا. بات کریں گے اپنے نمائندے فاروق اعجاز سے. جی فاروق آگاہ کیجیے. جی بالکل، صنم جاوید کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا ڈیوٹی مجسٹریٹ کا فیصلہ FIA کی جانب سے چیلنج کر دیا گیا ہے اور FIA کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے صنم جاوید سے تفتیش کرنی ہے. تاہم ڈیوٹی مجسٹریٹ نے صنم جاوید کو کا جسمانی ریمانڈ دینے یا جوڈیشل کرنے کی بجائے انہیں مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. اس درخواست پر سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبد المجوکہ کی عدم دستیابی کے باعث ڈیوٹی جج چودھری عامر ضیاء نے کی ہے اور FIA پروسیکیوٹر اور تفتیشی آفیسر عدالت کے روبرو پیش ہوئے. FIA کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ انٹرنیٹ ایک بغیر بارڈر کے میڈیم ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. سائبر کرائم کے پاس صنم جاوید کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ کے تمام ثبوت موجود ہیں. پاکستان میں ٹویٹر کا کوئی رجسٹرڈ آفس بھی موجود نہیں ہے اور قانونی چارہ جوئی کے لیے امریکہ وہ جا نہیں سکتے ہیں. تو عدالت نے FIA کی درخواست پر فریقین کو 18 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں اور کیس کی سماعت اب 18 جولائی کے لیے ملتوی کر دی گئی. بہت شکریہ فاروق. خبر یہاں پر دے دیتے ہیں آپ کو کہ اسلام آباد پولیس نے صنم جاوید کو بلوچستان پولیس کے حوالے کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق صنم جاوید کو کچھ دیر میں G11 کچہری میں پیش کیا جائے گا. کچہری سے بلوچستان پولیس صنم جاوید کا راہداری ریمانڈ لے گی. تو ذوالقرنین ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. بتائیے ذوالقرنین.
جی بالکل، گزشتہ روز اسلام آباد پولیس نے سنم جاوید کو حراست میں لیا تھا، لیکن رات گئے تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہاں پر کس مقدمے میں اس کو رکھا جائے، اور آخرکار اب جو ہے بلوچستان میں ایک مقدمہ تھا، اس حوالے سے بلوچستان پولیس کو بلایا گیا ہے اور ان کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج ہے۔ اسلام آباد پولیس نے اب ان کے حوالے کر دیا ہے، کچھ دیر بعد جو ہے ان کو راہداری ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا۔ راہداری ریمانڈ لینے کے بعد سنم جاوید کو پھر بلوچستان منتقل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، تو یہ ہم نے خبر آپ کو دے دیا بہرحال سنم جاوید سے متعلق۔ سنم جاوید کی رہائی کے لیے ان کے والد نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ والد جاوید اقبال کی جانب سے سنم جاوید کی رہائی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سنم جاوید کی رہائی کے لیے ان کے والد نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ والد جاوید اقبال کی جانب سے سنم جاوید کی رہائی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔